قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورہ زاریات جز نمبر 27 آیت نمبر 31. قال فما خطبکم، کہا تو کیا قصہ ہے تمہارا، یعنی کیا معاملہ ہے تمہارا. ایھا المرسلون، اے فرشتوں. قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہم، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف. یہ کون سی قوم ہے؟ قوم لوط کی طرف. یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے، جو واقعہ جس 26 میں کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، ابھی چل رہا تھا، اس کا کنٹینیوشن یہاں پر ہے. اور یہ واقعہ ہم پہلے کئی دفعہ لے چکے ہیں، تو پھر آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل آف اٹ. لنرسلا، تاکہ ہم بھیجیں، علیہم، ان پر، کن کے اوپر؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر. اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. ڈیڈ سی کے قریب جو ہے، یا وہاں پر اس ایریا میں وہ قوم ہوتی تھی، اور وہاں پر ان کے اوپر عذاب آیا. تو فرشتوں نے کہا لنرسلا، تاکہ ہم بھیجے، علیہم، ان پر، حجارتن، پتھر، من طین، مٹی سے، پتھروں کی ان کے اوپر، یعنی مٹی کے بیکڈ کلے کے جو پیبلز ہوتے ہیں، یا بیکڈ کلے سے جو وہ بنتے ہیں، سخت وہ بنتے ہیں، اس کی بارش جو ہے ان کے اوپر ہوئی. مسومتا، نشان لگے ہوئے، عند ربک، تیرے رب کے، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے. یہاں پر نشان لگے ہوئے یعنی نمبرڈ تھے، مارکڈ آؤٹ تھے، کہ کون سا پتھر کس انسان کو، کس شخص کو جو ہے کہ اوپر پڑے گا یا مارا جائے گا، اور اس سے وہ انسان ہلاک ہوگا. اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. سب سے بڑا ان کا جرم تو ہوموسیکشوالٹی تھا. اس کے علاوہ پہ لوٹ مار کرنا، مسافروں کو لوٹنا، گندگی کرنا، گندے بات کرنا، فحش کے ساتھ جو ہے معاملہ کرنا، یہ سب تھا. فاخرجنا، تو نکال لیا ہم نے، من کان فیہا، جو کوئی اس میں تھا، من المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی ان کو بچا لیا گیا. لوط علیہ السلام ان کو لے کر بستی سے نکل گئے. فما وجدنا، تو نہ پایا ہم نے، فیہا، اس میں، یعنی اس بستی میں، غیر بیتن، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے. ہزاروں لوگ تھے بستی میں، لیکن صرف ایک گھر، اور وہ ایک گھر کس کا تھا؟ لوط علیہ السلام کا تھا. اور اس میں سے بھی ان کی بیوی جو ہے نافرمان تھی. دیکھیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پوری بستی میں، ہزاروں کے لوگوں میں، صرف ایک فیملی ایسی تھی، اس میں سے بھی لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھی. تو ایک ہی گھر تھا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک نشانی، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یخافون، جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب سے. یعنی اب اگر ہم دیکھیں گے کہ ڈیڈ سی کا جو پورا ایریا ہے، کس طرح جو ہے وہاں پر ایک عذاب آیا ہے، اور ابھی بھی اگر آپ وہاں پر جا کر دیکھیں گے تو وہ پورا عذاب والا علاقہ، اس کو پھر ڈیڈ سی نے کور کر لیا. اور کس طرح ڈیڈ سی کی جو ہے، ڈیڈ سی اگر ہم آج بھی جا کر دیکھیں گے، ایکچولی ڈیڈ سی ایک جیوگرافیکل ریمائنڈر ہے لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا اور ان کے اوپر عذاب کیسا آیا. ڈیڈ سی اگر ہم دیکھیں گے، اٹس ویری ہائی ان سیلینٹی،
اینڈ 10 times salter than regular sea water, جس کی وجہ سے اس کی ڈینسٹی اور بوئنسی ایسا ہے کہ پیپل دے ڈونٹ گیٹ انسائڈ، لائک دے ایفرٹلیسلی فلوٹ آن اٹ سرفیس. اگر ہم یوٹیوب کے اوپر جا کر آپ ویڈیوز دیکھیں یا پھر آپ انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر لائک ایز جو ہے دا نیم اٹ سیلف سجیسٹ یا نیم اٹ سیلف انڈیکیٹس کہ دیر از نو ایکواٹک لائف. اس کی اتنی ہائی سالٹ کنٹینٹ کی وجہ سے اس میں کوئی فش نہیں ہے، ایکواٹک پلانٹس نہیں ہیں، کچھ بھی اس کے اندر سروائیو نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ایک کیا ہے، ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، یعنی ایک جغرافیکل ریمائنڈر اف آئی کین کال اٹ، کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیسا کیا. کیونکہ اس ایریے میں پھر کیا ہوا، عذاب آنے کے بعد لائک وہ پورا پتھر ہوا، پھر اٹ واز کاورڈ بائی سی. تو یہاں پر جو بھی وہاں دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی یونیک چیزوں میں یا یونیک سٹڈیز میں ڈیڈ سی کا واٹر اور یہ ساری چیزیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کا، یہ ساری چیزیں ہسٹری میں بھی پڑھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں نا. تو جو بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو پھر اس کو دردناک عذاب سے کیا ہوتا ہے، وہ یہ سن کر، یہ واقعہ، وہ جگہ کو دیکھ کر، وہ پانی کو دیکھ کر، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے سے جو ہے کیا کرتا ہے، ڈرتا ہے. وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں، اذ جب ارسلناہ بھیجا ہم نے اس کو، الی فرعون فرعون کی طرف، بسلطان مبین ایک دلیل کے ساتھ، ایک تو معجزے کے ساتھ اور دوسرا نبوت کے ساتھ. فتولا، تو وہ پھر گیا، برکنی ہی اپنے قوت کے ساتھ. اب کون پھر گیا؟ فرعون پھر گیا اپنے قوت کے ساتھ، یہ جو ہے نا اپنی بادشاہت کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ. وقال، اور کہنے لگا کون؟ فرعون، ساحر، ایک جادوگر، او مجنون، یا مجنون ہے. یعنی مجنون کا مطلب یوزولی عربوں میں جو ہے جس کے اوپر جن کا اثر ہوتا ہے، جو پوزیسڈ ہوتا ہے. ہمارے پاس اردو میں مجنون جو ہے پاگل کو کہتے ہیں، لیکن جب جن کا اثر ہوتا ہے تو بھی وہ پاگل بیہیو کرتا ہے، پاگل جیسا بیہیو کرتا ہے نا. تو عربوں میں مجنون کا مطلب جس کو جو ہے جن نے پوزیس کر لیا ہو، جن کا اثر ہو. فَأَخَذْنَاهُ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو، یعنی جن کے اوپر وہ بہت اتراتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پاور تھا، تو وہ لشکروں کو بھی پکڑ لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور فرعون کو بھی پکڑ لیا. فَنَبَذْنَاهُمْ، تو پھینک دیا ہم نے ان کو، فی الیمی، سمندر میں، کس میں؟ ریڈ سی میں. وَهُوَ ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا، اور موت کے وقت کتنا جو ہے وہ ایمان لانے کی کوشش کیا تھا اور کتنا ریگریٹ کر رہا تھا، یہ سب ہم کو پتہ ہے. وفی عادن، اور عاد میں، اذ ارسلنا، جب بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، الریح العقیم، بے خیر ہوا کو، یعنی اس ہوا میں کوئی خیر نہیں تھی، وہ تو تباہی لے کر آئی تھی. ما تذر، نہ چھوڑتی تھی، من شیء، کسی چیز کو، اتت علیہ، آئی جس پر، الا جعلتہ، مگر اس نے کر دیا اس کو، کر رمیم، بوسیدہ ہڈیوں کی طرح، یعنی چورا چورا، ریزہ ریزہ کر کے پوری تباہی وہ ہوا لے کر آئی تھی. وفی سمودا، اور سمود میں جس کے پاس صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اذ قیل لہم، جب کہا گیا ان سے، تمتعوا، فائدے اٹھا لو، حتی حین، ایک وقت تک. فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فاخذتہم، تو پکڑ لیا ان کو، الصاعقۃ، ایک بجلی نے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے. یعنی ان کے اوپر زلزلے کا بھی عذاب آیا، چیخ کا بھی عذاب آیا، اور بجلی کا بھی عذاب آیا، اور بجلی نے ان کو پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے. فمستطاعوا، تو نہ ان کی استطاعت تھی، من قیام، کھڑے ہونے کی، یعنی ایسے ختم ہو گئے کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکے. وما کانوا منتصرین، اور نہ تھے وہ بدلہ لینے والے. یہاں پہ منتصر نصر سے ہے، نصر کا مطلب جو ہے بدلہ ہوتا ہے. تو کیا ان کی کوئی مدد کر پایا؟ نہیں کر پایا. نہ وہ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدلہ لے پائے، نہ ان کی کوئی مدد کر پایا. اب آپ دیکھیے، جب اس طرح کے نیچرل کیلامٹیز آتے ہیں تو پوری سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ بھی جو ہے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے، اب ہم اس کو نیچرل کیلامٹی کا جو ہے نام دیں گے، لیکن بیسیکلی تو وہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اب یہاں پر صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب یہ عذاب آیا، نہ ان کی کوئی مدد کر پایا، نہ کوئی ان کی ہیلپ کر پایا، نہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھیجا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ بدلہ لے پائے. وقوم نوح، اور قوم نوح، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ان کا یہ انبیاء کرام سے پہلے اور بھی پہلے نوح علیہ السلام آئے، ان کی قوم کا کیا انجام ہوا یہ بھی ہم کو پتا ہے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ تھے فاسق لوگ، یا بے شک تھے وہ ایک قوم فاسق.
یعنی سب نافرمان تھے، ان لوگوں نے بھی کیا کیا ہم کو سب پتہ ہے کہ شرک کیسے کیا. والسماء اور آسمان بنیناہا بنایا ہم نے اس کو بِأَیْدٍ اپنی قوت سے. عید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہوتے تو یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن قوت لیا گیا ہے. وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوسِعُونَ البتہ وسعت دینے والے ہیں، یعنی وسعت دینے والے ہیں. اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی سمجھنے کی کوشش کریں، موسعون وسعت سے ہے. وسعت یعنی بہت ایکسپینڈ ہونے کے معنی اس میں آتے ہیں. وسیع ہے جیسے ہم کہتے ہیں، چھائی ہوئی ہے، بہت بڑی ہے. ایکسپینڈنگ اس میں اس کے جو ہے ٹرمز میں اس کے معنی آتے ہیں. تو اگر ہم اس کو سائنٹیفک نالج کے کانٹیکسٹ میں لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان بنایا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قوت سے اور وسعت دینے والے ہیں. یعنی یہاں پر ایکسپینڈنگ یونیورس کی بات آئی ہے. یعنی اتنا، ایک تو یہ ہے کہ اتنا زبردست آسمان ہے، اسموتھ ہے، ڈیفیکٹلیس ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینڈنگ بھی ہے. اگر ہم سائنٹیفک اس میں لیں گے تو اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانو. اور اتنے سال پہلے 1400 ایئرز بیک جب ایکسپینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بیوٹیفل ورڈز میں جو ہے یہاں پر اس کو ایکسپلین کیا ہے. والارض اور زمین کو فرشناہا بچھایا ہم نے اس کو. اب فرشنا میں بچھائے، فرش جیسے بچھاتے ہیں تو بچھانے میں فرش کیا کرتے، پھیلاتے ہیں، اس کے معنی بھی آئیں گے. اور بچھانے میں آپ دیکھیے اتنا گول سفیریکل بال ہونے کے باوجود ایک دم ہمارے لیے ایسے لگتا ہے کہ وہ فلیٹ ہے، ہم چلتے پھرتے ہیں. فنعم تو کتنے اچھے الماہدون بچھانے والے ہیں. یعنی رہنے، جو یہاں پر ہم رہتے ہیں اس میں جو ہے بچھانے، فرشنا میں بچھانے کے معنی بھی آتے ہیں، پنگھوڑے کے بھی معنی آتے ہیں. بیسیکلی یہاں پر جو ہے ماہدون میں مہد کے معنی آتے ہیں. مہد میں اب آپ دیکھیے رہنے کے قابل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. اگر ہم اس کو اگین سائنٹیفک اس میں دیکھیں تو یہ ارتھ جو ہے اس کا ایٹماسفیرک پریشر دیکھیے، اس کا کمپوزیشن دیکھیے، اس کی گریوٹی دیکھیے، اس کا ایکولوجیکل بیلنس دیکھیے، اس کا لینڈ اینڈ واٹر کا ڈسٹریبیوشن دیکھیے. انہیں کتنا آرام دہ جگہ اور کتنی بیوٹیفل جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائی. یہ کوئی مطلب ایک معمولی چیز نہیں ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز میں سے خلقنا بنائے ہم نے زوجینی جوڑے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو. یعنی اگر ہم دیکھیں انسان، پیڑ پودے، جانور سب کچھ جوڑوں میں ہے. اس کے علاوہ دنیا آخرت جوڑوں میں ہے، رات اور دن جوڑوں میں ہے، اندھیرے اور اجالے جوڑوں میں ہے. یعنی سب پیئرز میں نا، ہدایت اور گمراہی جوڑوں میں ہے، آرام اور تکلیف جوڑوں میں ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو، نصیحت پکڑو. ایک اکیلے واحد کوئی چیز ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. فَفِرُّوا پس دوڑو الی اللہ اللہ کی طرف. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، یعنی وارن کرنے والا ہوں، مبین کھلم کھلا. ولا تجعلوا اور نہ تم بناؤ مع اللہ اللہ سے الہا آخر کوئی دوسرا الہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اکیلے کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. اب دیکھیں یہاں پہ 2 دفعہ آ گیا انی لکم منہ نذیر مبین. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی ہے. نہ وہ خدا ہے، نہ خدا سے آئے ہوئے کوئی چیز ہے، نہ وہ خدا کا نور ہے، نہ وہ خدا کے بیٹے ہے، بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے. کذالک اسی طرح ما اتى الذین نہیں آیا ان لوگوں کے پاس من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من رسول کوئی رسول، الا مگر قالوا انہوں نے کہا ساحر جادوگر او مجنون یا مجنون ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جو رسول آئے سب ان کی قوموں نے بھی یہی کہا یا تو وہ جادوگر ہے، یا تو دھوکہ ہے، یا تو جو ہے مجنون ہے. اتواصوا بہ کیا وہ ایک دوسرے کو اس کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں. یعنی یہ کیوں سملارٹی ہے ان لوگوں میں، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے. یعنی ہر قوم اپنی نیکسٹ جنریشن کو کیا وصیت کرتے ہیں کہ اپنے رسول کے ساتھ ایسا معاملہ کرو. تواصو کا مطلب ریکمینڈ کرنے کا ہے، نصیحت کرنے کا ہے.
تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے ہر قوم اپنے رسول کے ساتھ یہی کام کرتی ہے، یا تو ان کو ساحر جو ہے وہ بتاتی ہے، یا تو مجنون بتاتی ہے. کیا پچھلی قوم نے اگلی قوم یعنی پچھلی جنریشن نے اگلی جنریشن کو وصیت کی تھی کہ کیا کہ تمہارے پاس نبی آئے یا رسول آئے تو تم ایسا معاملہ کرنا؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ لوگ سرکش ہے. یعنی یہاں پہ ایک تنزیہ طور پہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وائی آر یو آل ڈوئنگ دس. جو پچھلی قوموں نے غلطی کی، ان کے اوپر عذاب آیا، یہ سب تم دیکھتے ہو. ڈیڈ سی دیکھتے ہو، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا دیکھتے ہو. پھر اگین وائی آر یو آل ڈوئنگ دس فتولا، پس منہ موڑ لو، عنہم ان سے، فما انت بملوم، پس نہیں آپ جن پر ملامت کی جائے گی. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان سے منہ موڑ لو، کیونکہ اب جب کوئی انسان نہیں مانتا ہے، بار بار ہدایت کرنے پر بولنے پر نہیں مانتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ منہ موڑ لو عنہم ان سے، یعنی مکہ والوں سے بیسیکلی. فما انت بملوم، پس نہیں آپ جن پر ملامت کی جائے گی. یعنی وہ لوگ گمراہ ہے، مکہ والے گمراہ ہے، مکہ والے جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، آپ کے بلانے کے باوجود نہیں سن رہے ہیں، تو جسٹ لیو دیم. ان کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے اوپر ملامت نہیں کی جائے گی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی وجہ سے آپ سے ناراض نہیں ہوں گے. اور ایک چیز یہاں پر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اسپیشلی جب نئے نئے دین میں آتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر یہ بہت زیادہ ایک جنون سوار ہوتا ہے کہ بس میں اس کو صحیح کر دوں، اس کو صحیح کر دوں، اس کو بول دوں، اس کو کریکٹ کر دوں، اس کو. تو ہمیشہ یاد رکھیے، اور اکثر لوگ جو ہے اس حدیث کو بھی مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر غلط عمل کرتے ہیں کہ برائی ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، یا پھر دل میں برا سمجھو. تو یہ اس میں کیا کرتے، اس کی ایکسٹریمٹی میں جا کے جو ہے برائی کو ہم کو روکنا ہی روکنا ہے، اس میں جو ہے صحیح نہیں دیکھتے، غلط نہیں دیکھتے. لیکن کبھی بھی یاد رکھیے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. انسان کو بائی وش بائی ول اپنی مرضی سے جو ہے دین ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور یہاں پر بھی آپ کو ایک دفعہ حق بتانا چاہیے، اور وہ حق کیسے بتانا چاہیے؟ اچھے ٹون میں، اچھے انداز میں، اپروپریٹ ٹائم پر، وزڈم کے ساتھ بتانا چاہیے. اور ایک بار بتانے کے بعد if somebody is not accepting it, somebody is not جو ہے ریڈی ٹو مطلب اسلام اور توحید کے اوپر آنے کے، تو فتولا عنہم، تو منہ موڑ لو ان سے. ٹھیک ہے، ایک بار کا مطلب یہاں سے آئی ڈونٹ مین کہ ایک ہی بار، یعنی وزڈم کے ساتھ، طریقے کے ساتھ آپ ان کو بتاتے رہنا چاہیے. لیکن کسی کے اوپر زبردستی اور جبر نہیں کر سکتے، یا فورسفلی اسلام جو ہے کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتے، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے کوئی اچھی بات ہو، یا چاہے کسی کو کریکٹ کرنا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا جو ہے وہ دیے ہیں. تو یہاں پر کسی کے اوپر بھی ہم فورس نہیں کر سکتے. ایوری پرسن ول چوز اے ٹائپ آف لائف دیٹ ہی اور شی وانٹس ٹو لیو. وہ انجام کیا ہے، وہ حساب کتاب کیا ہے، وہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ہے. لیکن فورس نہیں کر سکتے. بولنا ہے، بلانا ہے، حق بتانا ہے، اور جو سننے کے لیے تیار ہے ان کو سنانا ہے، جو سننے کے لیے نہیں تیار ہے ان کو وائزلی الگ الگ طریقوں سے بلانا ہے. لیکن فورس کسی کو نہیں کرنا ہے، تھوپنا کسی کے اوپر بھی نہیں ہے. وذکر، اور نصیحت کیجئے، فإن الذکر، پس بے شک نصیحت، تنفع، فائدہ دیتی ہے. یعنی آپ نصیحت کریے، آپ بولتے رہیے، لیکن نصیحت کرنے کے باوجود نصیحت فائدہ کس کو دینے والی ہے؟ المؤمنین، مومنوں کو. جو مومن نہیں ہے ان کو اثر نہیں ہوتا. اگر مومن ہے، دل میں ایمان ہے، تو پھر وہ نصیحت جو ہے فائدہ دے گی. وما خلقت، اور نہیں پیدا کیا میں نے، الجن، جنوں کو، والانس، اور انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ عبادت کرے. یہاں پہ لیعبدون نون کے اوپر کے نیچے کسرہ بھی ہے، تو عبادت کرے میری بھی جو ہے اس میں معنی آئیں گے. یہاں پر یہ جو ہے آیت نمبر 56 از ویری ویری امپورٹنٹ، اینڈ آپ لوگ بہت دفعہ سنے ہوں گے. تو یہ بیسیکلی ہمارے کریشن کا پرپس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دس از دا فرسٹ پرپس آف آور کریشن، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جنوں کو اور انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
عبادت کے لیے، یعنی عبادت غلامی سے آتا ہے، اللہ کے بندے بن جانا ہے. تو مقصد زندگی ہماری اللہ کا غلام بن کر، اللہ تعالیٰ کا بندے بن کر رہنا ہے. اور بندہ کیا ہے، غلام کیا ہے، ہم سب کو پتہ ہے. اور یہ آیت کو I don't think we have to go in detail, but still I would like کہ آپ لوگ اپنے اپنے ٹیمز میں، اپنے اپنے گروپس میں یہ آیت کو ڈسکس کریں کہ واٹ ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ مین بائی اٹ، بیکاز اٹس سو مچ ان ڈیپتھ. بندہ بن جانا یعنی اپنی مرضی چھوڑ دینا، اللہ کی مرضی کے حساب سے جو ہے زندگی گزارنا. اور وہ بھی پچھلی ابھی اس آیت میں ہم لوگ لیے تھے کہ جو نہیں سنتا اس کو چھوڑ دینا ہے. تو بائی آور چوائس. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی کہ ہاں ہماری زندگی کا یہ جو ہے مقصد ہے تو ہر کسی کو فورسفلی اللہ تعالیٰ کا بندہ بنائے. نہیں، بائی چوائس ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے، وہ جو ہے عبادت ہے. تو اس کو آپ لوگ اپنے اپنے ٹیمز میں اور اپنے اپنے گروپس میں جو ہے ڈسکس کریں. ما اریدو، نہیں میں چاہتا، منہم ان سے، مر رزق، کوئی رزق. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جن اور انسان سے کوئی رزق چاہیے، کوئی پیسہ چاہیے، کوئی مال چاہیے، کوئی فائدہ چاہیے نہیں. وما اریدو، اور نہیں میں چاہتا، ان یطعمون، کہ وہ کھلائے مجھ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، نہ کھانا چاہیے، نہ رزق چاہیے، نہ فائدہ چاہیے، بس اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الرزاق، وہ رزاق ہے. یہ سپرلیٹو ایگزاجریٹڈ ناؤن ہے الرزاق. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رزاق ہے. رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. ہم سب کو رزق پرووائڈ کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ذو القوت المتین، قوت والا ہے زبردست، جو آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم آسمان، زمین، عذاب سب کچھ دیکھ لیے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ تم سے رزق چاہتا ہے، نہ تم سے کھانا چاہتا ہے، بس تم اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور وہ خود جو ہے رزاق ہے، اور وہ خود جو ہے زبردست قوت والے ہے. فَإِنَّا، تو بے شک، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا. اب یہاں پہ ظلم کا مطلب جو ہے ناانصافی کی. اب بیسیکلی اگر اوپر کی آیتوں سے اس کو ہم کنیکٹ کریں کہ تو جو کوئی بھی اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیا، ذنوباً، حصہ ہے، مثل مان، ذنوبی، حصے کے، اصحابہم، ان کے ساتھیوں کی. اب یہ ساتھی کون ہے؟ پچھلے جو قوم اللہ کی نافرمانی، اپنے رسولوں کی نافرمانی کی ہے، وہ ان کے ساتھی ہے. فلا یستعجلون، پس نہ وہ جلدی کرے مجھ سے. کس میں جلدی نہ کرے؟ کفار مکہ جو ہے عذاب کی جلدی کرتے تھے، قیامت کی جلدی کرتے تھے، اللہ کی سزا کی جلدی کرتے تھے. تو یہ مت کرو. فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من یومہم، ان کے اس دن سے. یعنی اس دن افسوس ہوگا، وہ پچھتائیں گے. کس دن؟ قیامت کے دن. الذی یوعدون، وہ جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. یعنی وہ اس دن بہت ہی سخت دن ہوگا. الحمدللہ سورہ زاریات یہاں پر کمپلیٹ ہوا.